الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 84 میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ روزے کی فرضیت کو، فضیلت کو، احکامات کو بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ خالق جب کسی چیز کو کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو پھر اس کے اچھے ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ صاحب ہمیں ڈاکٹرز یا حکیم ایڈوائز کر دیں کہ صاحب یہ کھاؤ اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ پیو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر اسی طریقے سے کوئی مرشد ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ہادی ہے، کوئی آپ کا ٹیچر ہے جو آپ کو رہنمائی کرے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو فالو کرتے ہیں، آپ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ جب رب کہہ دے کہ روزہ تمہارے لیے بہترین ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اگر تم جان سکو، سمجھ سکو، تو یقینی طور پر ہمیں ماننا چاہیے۔ جب خالق، جب کریٹر اور ہمارا آپریٹر، جب ہمیں تخلیق کرنے والا، اس لیے کہ ہم اتنا نہیں جانتے، میڈیکل سائنس آج اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ گئی، لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہ پر میڈیکل سائنس یہ کہ there is no treatment, there is no remedy of that disease، کہتی ہے کہ اس بیماری کا ہمارے پاس علاج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ قدرت کے اس شاہکار کو، جسے حضرت انسان کہا جاتا ہے، پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور جو میڈیکل سائنس سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے انسان کو، ویسے ویسے خالق نے کیا شاہکار بنایا، اس کی عظمت بھی انسان پر ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا یہ خیر ہے۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ اس کی میڈیکل حکمتیں اور میڈیکل سائنس کو ضرور بیان کروں گا کہ روزے سے ہمیں جسمانی طور پر کون کون سے بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ جب رب نے فرما دیا روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تو پھر ہر مسلم بالغ مرد اور عورت کو روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میرا یہ گمان تھا جب تک میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ سارے مسلمان ہی روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن جب عملی زندگی میں آئے تو پتہ چلا کہ صاحب کوئی پان چبا رہا ہے، کوئی سگریٹ کی خاطر روزہ چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنی نوکری کی خاطر چھوڑ رہا ہے، کوئی معمولی سفر پر جا رہا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر تو روزہ چھوڑ رہا ہے۔ نہیں صاحب، روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ دینے والا اپنی رحمتیں برسا رہا ہے اور ہم اپنی جھولی نہ پھیلائیں، ہم اس قطار میں نہ کھڑے ہوں کہ جہاں پر بھیک مل رہی ہو۔ ہمارا تو طریقہ یہ کہ آج ہمیں اگر کہہ دیا جائے صاحب فلاں ملک کا ویزا مل رہا ہے، لاٹری نکل آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے ہزاروں لوگ قطار میں لگ جائیں۔ تو یہ مغفرت کی لاٹری ہے ماہ رمضان کا مہینہ، تو اس میں ہمیں لازماً روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہ رکھے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر من یوم رمضان غیر رخصتہ ولا مغدہ، کہ جس کسی نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر اور بیماری کے چھوڑ دیا تو فرمایا لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، پھر پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے چھوڑنے کے جو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، ایک روزہ رکھنے کا جو اجر فرماتا ہے، وہ پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی وہ اجر اور ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، اور روزہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یقینی طور پر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یہ ایسا شہر رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ جب ہم کہتے ہیں ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، تو بہار سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پت جھڑ ہوتی ہے،
درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کیوں جھڑتے ہیں؟ کہ نئے پتے، نئی کونپلے، نئی شگوفے پھوٹیں گے، تازہ پتے آئیں گے، ڈالیاں آئیں گی، پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، جسے موسم بہار کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ 10 دن جو اللہ نے دیے ہیں، میں جب ان کا تجزیہ کرتا ہوں تو گویا یہ جو 10 دن ہے یہ خزاں کا آخری وقت ہے جب سارے پتے جھڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے پتے جھاڑ دیتا ہے، اپنی رحمت کے پانی کے ذریعے ہمیں دھو دیتا ہے، اور جب سارے گناہوں کے دھبے دھل جاتے ہیں تو پھر جو اگلا عشرہ ہے وہ پھر بہار کا جوبن ہے، اس لیے کہ جس کے لباس کے اوپر بے شمار داغ اور دھبے ہوں، کوئی اسے بٹھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرتا، لوگ اسے گھن کریں گے، غلاظت لگی، اس کو دور لے جاؤ، اس سے فاؤل اسمیل آ رہی ہے، اس سے بو آ رہی ہے، اسے دور لے جاؤ۔ ہاں مہکتا ہوا ہو تو ہر کوئی اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتا ہے، صاف شفاف لباس، اچھا لباس، اور لباس تقویٰ، پھر کیا کہنا۔ تو لباس جب اگر برا ہو تو ہم اسے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اب گناہوں کی غلاظتوں سے ہمارا جسم نہیں، ہماری روح بھی داغدار ہو جائے تو اللہ کب پسند کرے گا؟ لہذا پہلا عشرہ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، جب گناہ سے صاف ہو جائے تو پھر کلین چٹ دے کر مغفرت کی جاتی ہے دوسرے عشرے میں، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر کنکلوژن ڈرا ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن، کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جہنم سے بری کر دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ پہلے عشرے میں قطاریں لگ جاتی ہیں مسجد میں، دوسرے عشرے میں چلے گئے، بڑی عجیب بات ہے۔ پہلا عشرہ تو گناہ اور وہ جو گناہوں کے دھبے ان کو صاف اور دھونے کا عشرہ ہے، جو اللہ اپنی رحمت سے دھو رہا ہے، اور آپ نے گناہ دھلوا لیے، اور جب مغفرت کی آپ کو کلین چٹ ملنی تھی، جب آپ کو مغفرت کا ٹکٹ ملنا تھا تو آپ مسجد سے چلے گئے، دوسرا عشرہ مسجد کو چھوڑ دیے، آخری عشرے میں پھر آ گئے، اور آپ سے کہیں گے جہنم سے بری ہو گئے تو کہاں جانا؟ جنت۔ تو جنت والا کہے گا کہ مغفرت کا ٹکٹ ہے، وہ ٹوکن ہے، تو وہ تو دوسرے عشرے میں تھا، آپ نے تو لیا نہیں۔ تو یاد رکھیے پورا مہینہ اللہ کی رحمتیں عجب انداز سے انسان کو سیراب کرتی ہے، تو پورے مہینے میں اللہ کی جانب رجوع کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ سارے کے سارے اعمال اللہ ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔